سپریم کورٹ کا سوشل میڈیا یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس۔ سپریم کورٹ نے نوٹس فرقہ وارانہ جرم میں ملوث شوکت علی کی ضمانت کے مقدمے میں لیا۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے، ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں، عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، ہماری کارکردگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے، نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے۔ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے؟ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں چاہتا، کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ کل ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا، ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آخر اس کا اختتام تو ہونا چاہیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کا سوشل میڈیا یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس فرقہ وارانہ جرم میں ملوث شوکت علی کی ضمانت کے مقدمے میں لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران وسیم سے۔ عمران وسیم، آگاہ کیجیے گا، سپریم کورٹ کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور بالخصوص یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کے شائع ہونے کا نوٹس لیا ہے اور عدالت نے اسی معاملے پر اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ کو آئندہ سماعت کے لیے معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ نوٹس جو عدالت نے لیا ہے یہ سپریم کورٹ میں ایک فرقہ واریت سے متعلق مقدمہ تھا جس میں ملوث ملزم شوکت علی کی ضمانت کا مقدمہ تھا، جس میں عدالت نے اس معاملے پر نوٹس لیا ہے۔ جسٹس قاضی امین کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو سپریم کورٹ کو آزادی اظہار رائے سے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، پبلک ڈومین میں ہیں، ہماری کارکردگی پر اور ہمارے دیے ہوئے فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ یوٹیوب چینل پر ہماری جو نجی زندگیاں ہیں اس پر بات کی جاتی ہے، جبکہ آئین ہر شہری کو اس کی جو نجی زندگی ہے اس کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ عدالت نے یہ کہا جسٹس قاضی امین نے کہ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے ایسے ان معاملات کو دیکھا ہے، کتنے مقدمات ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ درج کیے گئے جو اس قسم کے مواد یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے میں ملوث ہیں۔ اس پر پی ٹی اے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یوٹیوب جو ہے ایک فورن ویب سائٹ ہے جس پر مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ پی ٹی اے ایسے کسی مواد کو ڈیلیٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن اسے رپورٹ کرنے کا اختیار ہے۔ جبکہ ڈی جی ایف آئی اے سے بھی پوچھا گیا تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو ایسے مواد اپلوڈ ہوتے ہیں تو اس پر عدالت سے خصوصی طور پر اجازت لینا پڑتی ہے۔ ایف آئی اے کے پاس بھی ایسے مکمل اختیارات نہیں ہے کہ ایسا مواد اپلوڈ ہونے پر خود سے کارروائی کا آغاز کر دے۔ تو عدالت نے عید کے بعد تک اس مقدمے کو ملتوی کیا ہے اور آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل اور فارن آفس کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر عدالت کی معاونت کریں۔ ٹھیک ہے۔